تو جو کسی کا مہمان جا رہا ہو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اگر جا رہا ہے اور 1 مہینے وہاں ٹھہرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا زمانہ معاشی مشکلات کا زمانہ ہے. اس میں ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اپنی ذمہ داری کو دوسرے پر نہ ڈالا جائے. قریبی رشتہ داروں کے یہاں بھی احتیاط سے رہا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ ان گھروں سے کھانے کی اجازت ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ان پر مالی بوجھ بہت زیادہ نہ پڑنے پائے، اور اگر زیادہ رہنے کا ارادہ ہو تو خود بھی انہیں کھلائیں تاکہ کچھ تو ان کا بوجھ کم ہو. چنانچہ مہمانی کے اصول بھی طے ہونے چاہیے، کیونکہ لوگ جا کے وہی بات ہے کہ واپس آنا بھول جاتے ہیں، اور خاص کر اس وقت تو ایسا ضرور ہوتا ہے جب رشتہ دار کسی اچھے شہر میں ہوں، کسی اچھے عہدے پر ہوں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اب تو کھانے پینے کی کوئی کمی ہوگی نہیں. وہ گئے ماشاءاللہ، خود تو گئے اپنے جتنے بچے ہیں 8 10 15 جو بھی ان کے ہیں، جو بھی اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں، یا اگر اپنے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، بیٹوں کے بیٹے، ان کے بیٹوں کے بیٹے، جو بھی جا سکتے ہیں ساتھ میں، انہیں لے گئے اور یہ سوچے بغیر کہ ان کے یہاں رہائش کا انتظام ہے یا نہیں، جا کے ٹھہر گئے. پھر جو مشکلات ان پر ہوتی ہیں، کبھی کسی نے کسی میزبان سے یہ پوچھا کہ میں تمہارے یہاں 1 مہینہ رہا ہوں، تم نے اپنا گزارا کیسے کیا؟ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس پر قرض لینا پڑا ہو. ایک طریقہ ہو سکتا ہے، اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ کسی کا میزبانی کا معاملہ طویل ہو جائے، کسی کو ہماری میزبانی زیادہ دن کرنی پڑے، تو اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے. آپ 1 مہینہ کسی کے یہاں رہیے، بے شک شوق سے رہیے. جو مشکلات انہوں نے اٹھائیں وہ تو اٹھائیں، کیونکہ ہمارے زمانے میں لوگ چھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں اور اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق مکان حاصل کرتے ہیں. تو کہیں جانے سے پہلے اس بات کو بھی سوچ لیجئے. اور اگر کسی کے یہاں جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے حیثیت والا بھی بنایا ہے، سرمایہ دار بھی ہے ساتھ ساتھ، تو ایک طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ واپس آ رہے ہوں تو ان کے بچوں کے ہاتھوں پر کم سے کم اتنی رقم رکھ دیں جتنا آپ مہینے بھر میں کسی اچھے جگہ پہ خرچ کر سکتے تھے، تاکہ اگر ان پہ کوئی بوجھ پڑا ہے تو وہ اتر جائے. کیونکہ تقریباً 2-3 دن تو معاملہ چل جاتا ہے کسی شہر میں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی دوسرے شہر میں کوئی کام ہے تو ہم ہوٹل میں ٹھہرنے کے بجائے کسی رشتہ دار کے یہاں ٹھہر جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ان کا گھر بہت اچھا ہے اور یہاں ساری سہولتیں حاصل ہوں گی. یہ بات اپنی جگہ درست بھی ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ان کی ضرورت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے اور ان کی مشکلات میں اضافہ نہ ہو تو بات درست ہے. اور اگر دوسرے ہی دن وہ آپ کی واپسی کے لیے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، نوافل پڑھنا شروع کر دیں، تو پھر آپ سوچیں کیا ہوگا. تو یہاں کھانا کھلانے کا مستحب طریقہ کار موجود ہے کہ اگر کسی کو ضرورت مند دیکھو، بھوکا دیکھو، تو اسے کھانا کھلاؤ. اصل میں ساری برائیوں کی بنیاد بھوک سے پڑتی ہے، کیونکہ میزبانی کا، مہمانی کا ذکر تو ضمناً میں نے کر دیا، ساری بنیاد بھوک سے پڑتی ہے. انسان اگر بھوکا ہے تو پھر وہ جرائم کی طرف بھی آمادہ ہو جائے گا، کیونکہ اسے کھانے کی ضرورت ہے. انسان اگر بھوکا ہے تو وہ چوری کی طرف بھی چلا جائے گا. مطلب یہ کہ بھوک انسان سے ہر برائی کرا سکتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنیادی مسئلہ طے فرما دیا کہ نہ کوئی بھوکا ہوگا، نہ کرپشن ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ قسم کا اور زہار کا جو کفارہ ہے، اس میں بھی اسلام نے کھانے کا آپشن دیا ہے کہ اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے
مسکینوں کو، یتیموں کو کپڑے نہیں بانٹ سکتے آپ، یعنی اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے، آپ روزے کا تو یہ ہے کہ استطاعت اگر آپ میں نہیں ہے یا آپ نے یہ نہیں پائی دونوں چیزیں، قسم کے کفارے کے طور پر اسلام نے اور زہار کے کفارے کے طور پر، یہ دونوں ایسے کفارے ہیں جن میں اسلام نے یہ اصول طے فرما دیا کہ جس میں 3-4 چیزیں دی گئی. وہاں پہ فرمایا گیا کہ زہار میں فرمایا گیا کہ پہلے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اور ظاہر بات ہے کہ 60 روزے کسی کے لیے یعنی اچھے خاصے مشکل ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی صحت خراب ہو جائے یا تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اسی طرح قسم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ پہلی صورت تو یہ ہے کہ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَهْلِكُمْ، کہ اگر کسی نے قسم توڑ دی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کھانا اپنے گھر والوں کو کھلا رہے ہو، متوسط درجے کا کھانا، 10 مساکین کو اسی طرح کا کھانا کھلا دو، یا پھر ان کو یعنی 10 جوڑے 10 آدمیوں کو بنا کے دے دو. یہ نہیں کر سکتے دونوں کام تو 3 دن کے روزے رکھ لو. تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے بھی کھانے کی ترغیب کو اول رکھا ہے، اور ایسے لوگوں کو جو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے یا حیثیت ہوتے ہوئے خود کھانا نہیں کھلاتے، ان کو ایک علیحدہ ہی کیٹیگری میں رکھ کر فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے ان کو دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں؟ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ مسکینوں کے کھانا کھلانے پر بھی آمادہ نہیں ہوتے اور ترغیب بھی نہیں دیتے. قیامت میں جب جہنمیوں کا معاملہ ہوگا تو جب ان کے اوصاف بیان کیے جائیں گے کہ کن کن اعمال کی وجہ سے ان کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، تو اس میں ایک عمل یہ بھی ہوگا ولا یحض علی طعام المسکین، کہ یہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیا کرتے تھے، نہ تو خود کھلاتے تھے نہ ترغیب دیا کرتے تھے. تو محتاجوں کو ڈھونڈ کے کھانا کھلائیے اور کوشش کیجئے کہ یہ عمل بار بار ہو. اقارب کو کھانا کھلانے میں کوئی برائی نہیں ہے. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ مسلمانوں میں مختلف مواقع پر کھانے کی تقسیم کا یا لنگر کا جو سلسلہ رائج ہے وہ بھی کھانا کھلانے کی ترغیب میں آتا ہے. دیکھیے محتاج ایک طرح کا نہیں ہوتا. لنگر میں آپ نے جو کھانا پکایا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے آدمی کا دل یہی کچھ کھانے کو چاہ رہا ہو جس کی حیثیت اتنی نہ ہو کہ وہ یہ کھانا پکا کے کھا سکے. یعنی محتاج کی ایک قسم تو یہ نہ کہ بالکل ہی اس کے پاس گنجائش نہ ہو.